نیٹ فلکس کی حالیہ فلم کے اندر کیسے امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے۔ قرب قیامت کے قریب تیسری عالمی جنگ سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، جس کا ذکر مسلسل احادیث مبارکہ کے اندر اتنی مرتبہ ہو چکا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ جس طرح سے یہودی، کرسچن اور منافقین ایک سردار یعنی جھوٹے مسیح دجال کی قیادت کے اندر اکٹھے ہوں گے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک سپہ سالار امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کے لیے بھیجے گا، جن کی مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اسلام کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور صدیوں سے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، بس ایک فرق کے ساتھ کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ 12ویں امام ہیں جو کہ حضرت علی کی نسل سے یعنی اہل بیت سے ہیں۔ وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن اب تک دنیا کی نظروں سے غائب ہیں، اسی لیے ان کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف سنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کو بھی دنیا کے اندر پیدا ہونا ہے اور وہ ایک عام انسان کی طرح جوان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر ان کی اصلاح کر کے علامی طور پر ان کو سمجھا دے گا کہ انہیں آخر کیا ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمام نشانیاں آج ایک ایک کر کے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہودی قوم مانتی ہے کہ وہ تیسری بار ہیکل سلیمانی اس لیے نہیں بنا پا رہے کیونکہ وہ اب تک پاک نہیں ہوئے۔ اس کام کے لیے جب وہ 5 میں سے 4 لال بچیاں کو قربان کریں گے اور اس کی راکھ کو پانی کے اندر ڈال کر ایک ربعی کے جسم پر لگائیں گے تو پاک ہو کر انہیں اس کام کی اجازت مل جائے گی، کیونکہ 5ویں بچیا کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ قربانی اب زیادہ دور نہیں بلکہ اپریل کے اندر ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس، کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین جگہ ہے، جہاں سے اللہ کے رسول نے آسمانوں کا سفر کیا، اور اسی جگہ پر 8ویں صدی ہجری کے اندر ڈوم آف دی راک یعنی گولڈن ڈوم کو بنا دیا گیا۔ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، اور ان کے مذہب کے اندر اس کو انتہائی مقدس ترین درجہ دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ڈوم آف دی راک کے نیچے موجود یہ پتھر دراصل اس کائنات کا مرکز ہے، اور اسی جگہ پر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ بیت المقدس انبیاء کا مسکن ہے، کیونکہ یہاں پر کئی پیغمبروں نے عبادت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ سے نجات پا کر اللہ نے اس فلسطین کی سرزمین کی طرف بھیجا تو وہ مستقل اسی جگہ پر رہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کو نازل کیا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اسی طرف نجات عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر رہائش رکھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی ملک کے اندر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے۔ حضرت زکریا کا محراب بھی اسی شہر کے اندر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس شہر میں کئی معجزات ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر کنواری بی بی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فلسطین کے اسی شہر یروشلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور قیامت کے روز وہ اسی جگہ پر واپس آئیں گے اور اسی شہر کے مقام باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ اسی شہر بیت المقدس سے یاجوج و ماجوج کا زمین کے اندر فساد شروع ہوگا، اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ معراج پر جانے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لائے، جس کو الاسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور پھر یہیں سے آسمان کی جانب براق پر سوار ہو کر آسمان پر رب کریم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ تھی، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ کا یہاں پر خود چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کے تقدس اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا، اور یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب 500 گنا زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ یہودی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ سمیت تمام انبیاء کرام اور ان پر نازل ہونے والی مقدس کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی قوم کے مطابق تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر قائم کی گئی تھی، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں دربدر کرنے کے بعد وہی عالی شان حکومت تمہیں پھر سے عطا کرے گا، اور وہ بادشاہ یعنی تمہارا مسیح جو کہ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اس قوم کے اندر بھیج دیا، لیکن ان لوگوں نے اسے جھوٹا مسیح کہہ کر ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے، اور اب کی بار یہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل کوئی اور مسیح نہیں بلکہ دجال ہے۔ اب اس لیے یہ قوم خود کو گناہوں سے پاک کر کے دوبارہ سے ان 4 لال بچیاں کی قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو یا پھر الوہیم کو خوش کرنا چاہتی ہے، تاکہ وہ ان سے راضی ہو کر ایک بار پھر سے انہیں بیت المقدس میں داخل ہو کر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت دے دے۔ امام مہدی علیہ السلام کیونکہ مسلمانوں کے لشکر کو لیڈ کریں گے، لہٰذا یہودی ان کی آمد سے بے خبر نہیں ہیں۔
اب یہ لوگ کیونکہ ذہن سازی کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور ٹی وی میڈیا، فلم انڈسٹری، میوزک انڈسٹری پر ان کا کنٹرول ہے اور یہ کئی دہائیوں سے مسلمان نوجوانوں کی ذہن سازی کے اندر مصروف تھے۔ مثال کے طور پر ڈون فلم کی مثال لے لیں جو کہ 2021 کے اندر ریلیز ہوئی۔ اس میں ایک نوجوان شخص کو ولن بنا کر دکھایا گیا ہے جو کہ دنیاوی اقتدار اور دولت کا بھوک ہے، اور اس کا نام ہے مہدی یا سیویئر، یعنی لوگوں کا مسیحا جو کہ کسی اور پلینٹ سے کسی اور پلینٹ پر آ کر لوگوں کو لیڈ کرتا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے جو کہ ماں باپ کی بنا شادی کے پیدا ہوا اور اسے جوان ہونے پر احساس ہوا کہ وہ امام مہدی ہے۔ اسے الہامی طور پر خیال آتے ہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے امام مہدی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ الہامی طور پر مدد فرمائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ پوری فلم کے اندر عربی لباس، زبان اور کلچر کا مذاق بنایا گیا ہے، عبایا والی عورتوں کو چڑیل کہا گیا ہے، مور نبوت کی انگوٹھی کا مذاق بنایا گیا ہے، جہاد کا مذاق بنایا گیا اور اسلام کی توہین کی گئی ہے، جیسے دین اسلام اور مسلمان کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ اس کے علاوہ فلم لارڈ آف دی رنگز کے اندر بھی ایسے ہی ایک مسیحا کو امام مہدی علیہ السلام کے کریکٹر کے اندر پیش کیا گیا ہے، لیکن اب کیونکہ اینڈ ٹائمز کا وقت قریب آ رہا ہے لہٰذا اب یہ لوگ کھل کر باقاعدہ نام لے کر امام مہدی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ نیٹ فلکس پر 2023 کے اندر ایک فلم دی پرشین ورژن یعنی ایرانین پوائنٹ آف ویو کو ریلیز کیا گیا، اور اس فلم کے اندر ایک مائگریٹڈ ایران کنزرویٹو شیعہ فیملی کو دکھایا گیا ہے جو کہ اب امریکہ کے اندر رہتی ہے۔ اس کی ماں ایک ورکنگ وومن ہے اور لبرل سوچ رکھتی ہے، جبکہ اس کی بیٹی جس کا نام لیلا ہے وہ اپنے خاندان کے کنزرویٹو کلچر یا اسلامک پابندیوں سے تنگ ہے اور اپنے باقی فیملی ممبر سے چوری چھپ کے ہر وہ حرکتیں کرتی ہے جو کہ ویسٹرن معاشرے کے اندر آج ایک کلچر بن چکی ہیں، یعنی لڑکوں کے ساتھ سونا، پارٹی کرنا اور ڈانس کلبز کے اندر جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس فلم میں مسلمانوں کے فیملی سسٹم کا مذاق بنایا گیا ہے کہ ان کی اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیکورڈ سوچ رکھتے ہیں، اور فلم کے اندر LGBT کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک ڈریگ کوئین یعنی ایک میل جو کہ گے ہے لیکن اسے لڑکیوں کی طرح دکھنا اور ڈریسنگ کرنا پسند ہے۔ لیلا اس کے ساتھ زبردستی ناجائز تعلقات رکھتی ہے اور پریگننٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے گھر والے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اس لڑکی کا بھائی ایک چیئر لیڈر ہے جو کہ عام طور پر ویسٹ کے اندر لڑکیاں ہوا کرتی ہیں، یعنی یہ فلم اپنے طور پر ایک مسلمان ایرانین شیعہ مسلم فیملی کا کلچر دکھا رہی ہے اور نہ صرف اسلام کا بلکہ ان کے کلچر کا بھی مذاق اڑا رہی ہے۔ امریکہ کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے ایران کا دشمن ہے لہٰذا خاص طور پر فلم کے اندر یہاں پر شیعہ فیملی اور ایرانین فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کا نظریہ ان کے بارے میں بدل جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شخص حقیقت کو جانتا ہوگا وہی ان کے جھوٹ کو پکڑ سکے گا، لیکن جو شخص حقیقت کو نہیں جانتا بلکہ میڈیا کے ذریعے ان چیزوں کو سیکھتا ہے وہ کسی بھی مذہب اور کلچر کی پرسیپشن صرف ان فلمز کو دیکھ کر بنا لیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر لیلا نام لے کر امام مہدی علیہ السلام کا مذاق اڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ شیعہ مسلم اس جادو کے اندر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں جیسا کہ میرے گھر والے کیا کرتے تھے، کہ بہت جلد کوئی ہستی ہمیں جنگ کے اندر فتح دلوانے کے لیے آنے والی ہے جس کا نام ہوگا امام زمان، اور وہ ہزاروں سال پہلے کہیں پر غائب ہو گئے تھے اور اب تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بہت مصروف رہتے ہیں نا۔ ان کا سچا ماننے والا جب بھی ان کا نام پکارتا ہے تو وہ مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کسی جانور یا انسان کی صورت میں، وہ اپنے سے اونچے شخص کی مدد بھی لیتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی یہ سوچ بہت پرانی ہے لیکن میں نئی جنریشن کی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ ایک سائڈ پر منہ کر کے کہتی ہے کہ امام زمان آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آڈینس کو کہتی ہے کہ کیا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے نظر نہیں آ رہے کیونکہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ موجود بھی نہیں ہیں۔ آپ بھروسہ کرو میری بات کا۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور اس فلم کا مقصد کیا ہے، اس پیغام کا مقصد کیا ہے۔ ایک رومانٹک اور فنی فلم کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کھلے الفاظ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی توہین اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ اس قدر خوفزدہ اسی لیے ہیں کہ اب ان کی ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے فرقہ واریت دنیا سے ختم ہو رہی ہے، ورنہ آج امام مہدی علیہ السلام اگر دنیا کے اندر آتے اور کوئی ایک فرقہ ان کا انکار کرتا اور کوئی ایک فرقہ ان کی حمایت کرتا تو دنیا کے تمام مسلمان ان کی قیادت کے اندر اکٹھے کیسے ہوتے؟ لیکن آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کے اختلافات ایک ایک کر کے آخرکار ختم ہو رہے ہیں، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسرائیل نے کل ایرانین ایمبیسی پر حملہ کر کے اور 4 لال بچیاں کی قربانی کا اعلان کر کے یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ جنگ کے موڈ کے اندر ہے، اور ان کے خلاف کیونکہ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر اکٹھے ہوں گے لہٰذا یہ مسلمان بچوں کے ذہن سے ان کا تصور تک مٹا دینا چاہتے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو صرف ایک قصہ کہانی یا پھر فرضی کہانی سمجھ کر اس کا انکار کر دیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ذکر صحیح احادیث مبارکہ کے اندر تواتر سے موجود ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہر صورت ہو کر رہے گا چاہے قیامت کے اندر ایک دن بھی باقی کیوں نہ ہو۔
لیکن اس طرح کی فلمز یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا ڈر اور خوف بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ ظلم کا نظام اپنے انجام کو بہت جلد پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ دجال کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ضرور بھیجتا ہے۔ پر یہ فیصلہ انسان کو خود ہی کرنا ہوتا ہے کہ وہ آخر کس کی سائیڈ پر جا کر کھڑا ہوگا، حق کی سائیڈ پر یا پھر باطل کی سائیڈ پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ I will see you in the next video. Thanks for watching this video. اللہ حافظ۔ انہوں نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے، اور یہاں سے جانب مشرق ہند